الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے جب نفس انسانی کو پیدا فرمایا تو اس سے پوچھا کہ میں کون ہوں تو کون ہے، من انت ومن انا، میں کون ہوں تو کون ہے؟ تو نفس نے جواب دیا کہ انا و انت انت، میں ہوں، آپ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو آگ کے اندر ڈالا 1000 سال تک، پھر اس سے پوچھا تو اس نے پھر وہی جواب دیا۔ تو اللہ تعالی نے اس کو پھر وزن کے نیچے رکھا، بوجھ کے نیچے، 1000 تک یہ وزن کے نیچے رہا۔ پھر اس سے پوچھا کہ میں کون اور تو کون؟ اس نے کہا میں اور آپ۔ تو پھر اللہ تعالی نے اس پر بھوک پیاس مسلط کی۔ جب بھوک لگی، پیاس لگی اور کچھ نہ ملا تو اب اس کے اندر کمزوری آئی، لاغر ہوا۔ پھر جب اس سے پوچھا کہ میں کون ہوں اور تو کون ہے، کہنے لگا انت خالق وانا مخلوق، اے اللہ آپ خالق ہیں اور میں مخلوق ہوں۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ نفس انسانی پر بھوکا اور پیاسا رہنا انتہائی مشکل مجاہدہ ہے۔ چنانچہ نفس کی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، نفس کی مکاریوں کو درست کرنے کے لیے یہ بھوکا اور پیاسا رہنا بہترین علاج ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ان سے جنت کا لباس بھی لے لیا گیا اور جنت کا حسن و جمال بھی لے لیا گیا۔ ایک مرتبہ انہوں نے پانی میں جب اپنا چہرہ مبارک دیکھا تو اس پر وہ سجاوٹ تو نہیں تھی جو جنت میں تھی، یہ تو دنیا کا چہرہ تھا۔ تو انہوں نے پھر تمنا کی کہ اے اللہ مجھے کبھی اس حسن کی جھلک ہی مل جائے، کچھ تھوڑی سی، ہلکا سا نمونہ۔ تو ان پر اللہ تعالیٰ نے 3 روزے متعین فرمائے جن کو ایام بیض کے روزے کہتے ہیں، 13، 14، 15 تاریخ چاند کی۔ یہ تینوں دن وہ ہوتے ہیں جب چاند بھرپور حالت میں ہوتا ہے، روشن راتیں ہوتی ہیں،
تو ان 3 دنوں کے نور نے پھر چہرے کو منور کر دیا. یہ سلسلہ پھر انبیاء کرام میں چلتا رہا. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی روزے رکھے، حتیٰ کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے تو 1 دن روزہ اور 1 دن افطار اپنی زندگی ایسے بسر کی. اسی لیے اس کو صوم داؤدی کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تو ان کو بھی 40 دن روزے رکھنے پڑے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی 2 مہینے روزے رکھے. اس امت پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی عبادت کو متعین فرمایا. چنانچہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا جیسے کہ یہ روزے تم سے پہلے والوں پر فرض کر دیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ. چنانچہ روزوں کا بنیادی مقصد انسان کے اندر گناہوں کا زور ٹوٹے اور اس کو نیکی پر استقامت نصیب ہو جائے، وہ متقی اور پرہیزگار بن جائے. اس لیے جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ اسی مہینے میں اتاری گئی. رمضان کی 3 تاریخ کو تورات، پھر 6 تاریخ کو انجیل، پھر 12 تاریخ کو، پھر 18 تاریخ کو مختلف کتابیں، مختلف صحائف اتارے گئے، حتیٰ کہ 27 رمضان کو قرآن مجید اتارا گیا. تو جتنے بھی صحیفے ہیں یا آسمانی کتابیں ہیں سب اسی مہینے میں نازل ہوئی. یہ خاص برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے. انسان کو نیک بنانے کے لیے اس ایک مہینے کے اندر اتنی برکتیں ہیں کہ زندگی کا رخ بدل سکتی ہے. مگر ہم روزہ کو رکھیں شرائط کے ساتھ. آج کل تو روزہ ہم ایسے رکھتے ہیں کہ فجر میں اتنا کھاتے ہیں کہ مغرب تک کھٹی ڈکاریں ہی آتی رہیں، اور عصر جب شروع ہوتی ہے تو پڑھتے ہی پھر روزے کا سوگ منانا شروع کر دیتے ہیں. دسترخوان لگا کے، چیزیں سجا کے بیٹھے ہوتے ہیں مسکین بن کے کہ دیکھو ہر چیز سامنے ہے، ہم کھا نہیں سکتے. اور ادھر روزہ افطار ہو رہا ہوتا ہے اور قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، اور ہم لگے ہوتے ہیں کہ چٹنی لانا اور دہی بھلے بھول گئے اور دودھ سوڈا کہاں ہے، ہم ان باتوں میں لگے ہوتے ہیں. وہ جو قبولیت دعا کا وقت تھا اس کو بھی ہم صحیح طرح سے کیش نہیں کروا پاتے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا نوجوانوں کو کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو کوئی نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نکاح کرے، کیونکہ جوانی کی زندگی میں انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا. تو جب گناہ سے نہیں بچ سکتا تو اس کا جائز طریقہ اپنا لینا چاہیے. اگر بھوک لگی ہے تو بندے کو چاہیے کہ کھانا کھائے، تو فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ نکاح کر لے. اور جس کے پاس نکاح کی استطاعت نہ ہو، حالات ایسے نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ روزے رکھے. معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نوجوانوں کے لیے دوا روحانی تجویز کی وہ روزوں کی تھی. روزے رکھیں، ذرا اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھیں، تو پھر نفس کی انانیت ٹوٹتی ہے، زور ٹوٹتا ہے، اور انسان کے اندر گناہوں کا جوش
کم ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے انسان بہت مصیبتیں اپنے سر پہ لے لیتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں جو بھی فساد نظر آ رہا ہے وہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ برکتیں رک جاتی ہیں، رحمتیں رک جاتی ہیں۔ ایک چھتری ہوتی ہے نا آدمی کے اوپر، جو اسے بارش سے جو ہے بچاتی ہے، ایسے ہی ہر کلمہ گو کے اوپر اللہ تعالی کی رحمت اور برکت کی چھتری ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس چھتری کو الٹا کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ٹی وی کی سکرینیں دیکھی ہیں جو اوپر انٹینے لگے ہوتے ہیں، یہ انٹینے کیسے ہوتے ہیں؟ وہ چھتری الٹی پڑی ہوتی ہے، یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کو الٹا کیا ہو۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی، دوسری اوپر سے، وہ ختم نہیں ہوتی، تیسری اوپر سے۔ جتنا بھی بندہ گناہوں کے راستے پہ بھاگ لے، بالآخر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں پریشان کر دیں گے۔ چنانچہ گناہوں کی وجہ سے اتنا انسان پریشان، سکون نہیں ہے۔ آج آپ مشرق مغرب شمال جنوب کہیں سفر کر لیں، لوگوں کے پاس مال ملے گا، اچھے گھر ملیں گے، سواریاں ملیں گی، بیوی ہے، اولاد ہے، کارخانے ہیں، عزت ہے، سب کچھ ہے، دل کا سکون نہیں ہے، دل کے سکون سے محروم ہوں گے۔ کیونکہ گناہوں کے اثرات میں سے ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ پریشان کر دیتے ہیں، سکون اور اطمینان سے اللہ تعالیٰ دل کو محروم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ اس کو آزما کے دیکھ لیں، کوئی بندہ جو آپ کو من مرضی کی زندگی گزارتا نظر آئے، چاہے دیکھنے میں بڑا مال پیسے والا، آپ ذرا اس کو قریب سے ہو کے اندر سے ٹٹول کے دیکھیں، اپنی زبان سے کہے گا کہ جتنا میں پریشان اتنا شاید دنیا میں کوئی دوسرا پریشان نہیں ہو۔ جب تک وہ نیند نہیں آتی، گولیاں کھاتے ہیں نیند کی، تب جا کے ان کو نیند آتی ہے۔ تو آخر گناہوں کا وبال اسی دنیا میں ان کو مل کے رہتا ہے، اور جو نیکوکاری اور پرہیزگاری پہ زندگی گزارنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون کی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ چاہے ان کے پاس کھانے کو خشک روٹی ہو، مگر ان کے دلوں میں وہ سکون ہوتا ہے جو وقت کے بادشاہوں کے دلوں میں بھی نہیں ہوا کرتا۔ تو گناہوں کی وجہ سے انسان، آج لوگ سمجھتے ہیں اور مجھے پڑوسی نے پریشان کر رکھا ہے، مجھے میرے ٹیچر نے پریشان کر رکھا ہے، اولاد نے پریشان کر رکھا ہے، بیوی نے پریشان کر رکھا ہے، بھائی نے پریشان کر رکھا ہے، کاروبار نے پریشان کر رکھا ہے۔ سچ بات کہوں، کسی کو کسی نے نہیں پریشان کر رکھا، ہمیں ہمارے گناہوں نے پریشان کر رکھا۔ جتنے گناہ زیادہ اتنی پریشانی زیادہ۔ گناہ کر کے دلی خوشی کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی، وقتی لذتیں وہ لے سکتا ہے، لیکن لمحوں نے خطائیں کی، صدیوں نے سزا پائی۔ لمحوں نے خطائیں کی، صدیوں نے سزا پائی۔ پریشان زندگی گزرتی ہے، سکون نہیں ہوتا۔
اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح اس بندے کا دل پریشان کر دیتے ہیں، تگنی کا ناچ نچا دیتے ہیں اس بندے کو۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت بڑی اور بہت سخت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں فرما دیا ان اخذہ علیم شدید، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی دردناک ہوتی ہے اور بڑی شدید ہوتی ہے، تو انسان اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں گناہوں سے بچانے کے لیے آیا ہے۔ دیکھیں چونکہ طلباء کی کثرت ہے، 4 باتیں طلباء سے متعلق کر کے مضمون سے متعلق یہ آج اپنی بات کو سمیٹے گا، کیونکہ اس وقت دعا مقصود ہے، ختم قرآن کا موقع، اور اس موقع پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، مگر دعا کرنے سے پہلے کچھ بات سمجھانی بھی تو ہوتی ہے نا، تاکہ ہم صحیح طریقے سے گناہوں سے توبہ کر سکیں۔ جو طالب علم گناہ کر رہا ہے، ان گناہوں کی وجہ سے 4 طرح کی مصیبتوں میں وہ مبتلا کیا جاتا ہے، کوئی کسی مصیبت میں، کوئی کسی مصیبت میں۔ سب سے پہلی مصیبت کہ اللہ تعالیٰ اس کو نسیان کی مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ نسیان کہتے ہیں بھولنا، اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جہاں عصیان ہوگا وہاں نسیان ہوگا۔ یہ جو آتے ہیں نا طالب علم، قاری صاحب یاد تو کرتے ہیں بھول جاتا ہے، وہ اصل میں گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ اس گناہوں کی ظلمت کی وجہ سے ان کے دماغوں سے، دلوں سے اللہ قرآن مجید کا نور نکال لیتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، پیچھے سمجھ نہیں آتی، بھول جاتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، پیچھے بھول جاتے ہیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں آگے دوڑ تو پیچھے چوڑ، اس لیے منزل سنانی ان کو ایک مصیبت نظر آتی ہے۔ استاد کہہ دے کہ منزل سنوں گا، دیکھیں پھر ہوتا کیا ہے، بہانے کریں گے جی استاد جی یاد تو کیا تھا، بھئی یاد تو کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے بھول گئے۔ حدیث پاک کا مفہوم کہ جس طرح اونٹ اپنی رسی سے جلدی چھڑا کے نکل جاتا ہے، قرآن مجید اسی طرح انسان کے سینے سے گناہوں کی وجہ سے جلدی نکل جاتا ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، اس نے کہیں غلط نگاہ ڈالی، انہوں نے منع بھی کیا، اس نے کہا نہیں میں نے تو ویسے ہی دیکھا تھا، توبہ نہیں کی۔ توبہ نہ کرنے کا وبال یہ ہوا کہ 20 سال کے بعد قرآن مجید بالکل ہی اس کے سینے سے نکل گیا، قرآن مجید بھول گیا۔ مجھے ایک طالب علم ملا جس نے دور حدیث کیے ہوئے 9 سال گزر چکے تھے، وہ طالب علم ہی ہے نا، دور حدیث کیے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا، قرآن مجید کا حافظ، اور 9 سال میں اس نے ایک دفعہ ناظرہ بھی قرآن مجید مکمل نہ پڑھا۔ ایسی محرومی ہو جاتی ہے۔ حافظ قرآن ہو، دور حدیث کیا ہوا ہو، 9 سال کے 9 رمضانوں میں ایک مرتبہ بھی ناظرہ قرآن مجید پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی۔ یوں اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے محروم کر دیتے ہیں بندے کو۔ تو اکثر تو بھول جاتے ہیں، جو کچھ یاد رکھتے ہیں وہ بھی بس دھکا سٹارٹ۔ یہ دھکا سٹارٹ ہی ہوا نا کہ آگے ایک آیت پڑھ کے چپ کھڑے ہو گئے اور پیچھے سے سامنے نے دھکا دیا، چلو بھائی آگے۔ تو دھکا سٹارٹ بن کے قرآن پاک سنا پاتے ہیں۔
کوئی رکعت نہیں ہوتی جس میں نہ بھولے. اس کا کیا مطلب؟ یا آنکھ کا گناہ ہے، یا کان کا گناہ ہے، یا زبان کا گناہ ہے، یا دل دماغ کا گناہ ہے. کوئی نہ کوئی وبال ہے جس کی وجہ سے یہ کیفیت ہو گئی. تو یہ مصیبت پہلی ہوتی ہے. اکثر طلباء اس مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں. دل میں غیر اللہ کی محبت آئی اور قرآن مجید کی نعمت سے محرومی ہوئی. تو جہاں عصیان ہوگا وہاں نسیان ہوگا. نسیان بھول کو کہتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے کہا کہ بھول جاتا ہوں تو اس کا کوئی طریقہ بتائیں، کیا ہے علاج؟ تو انہوں نے فرمایا کہ گناہ کرنا چھوڑ دو. اس روئے داد کو انہوں نے شعر میں یوں کہا: شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی. اور جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے قرآن مجید کو یاد کرنا آسان ہے. چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حج کے لیے تشریف لے گئے. اس زمانے میں بحری جہازوں کے ذریعے سے جاتے تھے. جیسے پاکستان سے سفینۃ الحجاج جاتا تھا ہزاروں لوگوں کو لے کے. ہوائی جہاز عام نہیں تھے. اب کئی مرتبہ ایسے ہوتا کہ جہاز چلا اور راستے میں بحری طوفان آ گیا تو طوفان کی حالت میں جہاز کو لنگر انداز کرنا پڑتا تھا. لنگر ڈال دو، وہیں کھڑے ہو جاؤ بس. اگر لنگر نہ ڈالیں تو جیسے آتی ہیں لہریں تو لہروں کے ساتھ جہاز ایسے اوپر نیچے ہوتا ہے. اور کئی مرتبہ لہر اتنی اونچی کہ جہاز یوں جو ہوا تو یوں گر جاتا ہے. پورے کے پورے مسافر سمندر کے اندر جہاز ڈوب جاتا ہے. تو اس لیے وہاں پھر انتظار کرنا پڑتا تھا. اب کئی دفعہ طوفان 15 دن بعد اترا، مہینے بعد اترا. تو بحری جہاز کے سفر میں ایک یہ عجیب بات تھی کہ کئی مرتبہ حج کے ایام آ جاتے اور ابھی سفر مکمل نہ ہوتا تو لوگوں کا حج ہی رہ جاتا. تو لوگ رمضان المبارک سے پہلے ہی حج کے سفر پہ نکل پڑتے تھے. حضرت جب چلے تو آپ کے شاگردوں کا بھی ایک قافلہ ساتھ تھا. تو رمضان شریف سمندر میں آ گیا. اللہ تعالی کی شان کے علماء تو سارے تھے اور مکمل حافظ ان میں سے کوئی نہیں تھا. اب آپس میں سوچنے لگے کہ بھئی رمضان بھی آ گیا تو کیا کریں. کسی نے کہا جی آخری صورتوں سے پڑھا دیں. تو فرمانے لگے کہ نہیں، اتنے علماء کا مجمع ہو اور آخری صورتوں سے پڑھیں یہ بھی دل نہیں چاہتا. فرمایا میں کوشش کروں گا. چنانچہ حضرت روزانہ ایک پارہ یاد کرتے اور رات تراویح میں سنا دیتے. ادھر رمضان مکمل ہوا، ادھر ان کا قرآن مکمل ہوا. 30 دن میں بھی اللہ کا قرآن ان کے سینے میں. تو اگر تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، نیکوکاری ہو تو قرآن مجید کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے. نقش ہوتا چلا جاتا ہے انسان کے دل و دماغ میں. اور اگر گناہ ہو تو یاد کیا وہی بھول جاتا ہے. وہ طوطے کی طرح رٹنے والی بات ہوتی ہے. طوطا رٹ رہا ہوتا ہے مگر اس کی زبان سے نیچے کچھ نہیں جاتا، وہ زبان تک ہی ہوتا ہے. کسی نے طوطا پالا تھا تو اس کو اللہ اللہ کا لفظ سکھایا. لوگ دور دور سے دیکھنے آتے کہ جی طوطا اللہ اللہ کا لفظ بولتا ہے.
ایک دن یہ آدمی غسل خانے میں نہانے گیا تو اچانک اس نے طوطے کی ٹی ٹی کی آواز سنی. جب ذرا جلدی میں باہر آیا کپڑے پہن کے تو دیکھا کہ بلی اس کے طوطے کو پکڑ کے لے گئی. بڑا اس کو افسوس ہوا. ایک اللہ والے کے پاس بیٹھا تھا تو اپنے واقعہ سنایا کہ جی میرے طوطے کو بلی نے کھا لیا، اور طوطا اللہ اللہ بھی کہتا تھا. تو اس نے ایک سوال پوچھا کہ حضرت مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ طوطے کو سکھایا تو میں نے اللہ اللہ تھا، لیکن مجھے اس کی آواز ٹی ٹی کی آئی. تو اللہ والوں نے اس کو بات سمجھائی. انہوں نے کہا دیکھو بھائی، آپ نے جو اس کو اللہ اللہ سکھایا تھا اس کی زبان پہ اللہ کا لفظ تھا، اس کے دل میں ٹی ٹی تھی، اور موت کے وقت وہ کچھ نکلتا ہے جو دل میں ہوتا ہے، جو زبان پہ ہوتا ہے وہ کام نہیں آتا. تو بعض طلباء ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کی زبان پہ اللہ کا قرآن ہوتا ہے اور ان کے دل میں مخلوق کی محبت کی ٹی ٹی ہوتی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بالآخر وہ اندر کی ٹی ٹی غالب آ جاتی ہے. ایسے بچوں کا قرآن مجید بہت کچا. تو جو طالب علم گناہوں سے سچی توبہ نہ کرے اس کو 4 طرح سے مصیبت میں ڈالا جاتا ہے. عزیز طلباء کتنے طرح سے؟ 4. ذرا اونچا بولے نا. 4. آپ کو سبق یاد کروائیں اور پھر دعا کریں. 4. کتنی طرح سے مصیبت میں ڈالا جاتا ہے؟ پہلی طرح کون؟ نسیان، کہ قرآن مجید بھول جاتا ہے وہ بچہ، اس کو یاد ہی نہیں ہوتا، کھپتا رہے، سر مارتا رہے، پڑھتا رہے، یاد ہی نہیں ہوتا. آج یاد کرے گا کل ختم، 2 دن یاد رہے گا تیسرے دن ختم. قرآن اس کے دل میں قرار نہیں پکڑتا. یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی دیوار بنی ہوئی ہو نا گارے سے، اور اس کے اوپر اور عمارت کڑی کرنی ہو، تو یہ ہمارے انجینئر حضرات کہتے ہیں جی کہ نیچے کی اینٹوں کو پہلے برش سے، لوہے کے برش سے صاف کرنا پڑے گا. اگر مٹی رہ گئی تو سیمنٹ نہیں پکڑے گا. جس طرح مٹی والی اینٹ سیمنٹ کے ساتھ جوڑ نہیں بنا پاتی، اسی طرح میلا دل قرآن مجید کے ساتھ جوڑ نہیں بنا پاتا. جوڑ کچا. تو پہلی مصیبت جو آتی ہے وہ کیا؟ اللہ تعالی گناہ کرنے والے، مستقل گناہ کا عادی ہو جو، ایسے بندے کو نسیان کا مریض بنا دیتے ہیں. دوسری بات، جو طالب علم گناہوں سے باز نہ آئے اس کے اوپر دوسری مصیبت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جوانی میں بیماری کی مصیبت لگا دیتے ہیں. جوانی میں بیمار. آپ دیکھیں کہ کچھ طالب علم بیٹھے ہیں تو اٹھ نہیں سکتے، کہتے ہیں جی بس درد ہوتی ہے کمر میں. جو 80 سال کے بوڑھوں کو جا کے درد ہوتی ہے، ان کو 18 سال میں درد ہو رہی ہوتی ہے. کہتے ہیں حضرت بس بیٹھے ہوئے اٹھے تو آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے. وہ جو اندر کا اندھیرا ہے نا وہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. جیسے کسی نے کہا تھا جی کہ بچپن تھا، پھر لڑکپن آیا اور پھر بڑھاپا ہی آ گیا، جوانی دیکھی ہی نہیں. یہ بیچارے ایسے ہی ہوتے ہیں، جوانی دیکھی ہی نہیں ہوتی انہوں نے. کون سی مرض ہے جو ان کو نہیں ہوتی؟ ایسے طلباء کو روز بیمار، روز کی چھٹی. قاری صاحب تھک جاتے ہیں پوچھ کے، سمجھا کے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوتے ہیں. دیکھنے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کوئی ٹی بی کا مریض اٹھ کے واپس آ گیا ہے.
این جوانی کے اندر ایسے بندے کو اللہ تعالی بیماری لگا دیتے ہیں، اور کئی دفعہ تو ایسی بیماری ہوتی ہے جو لے کے چلتی ہے پوری عمر۔ آپ ذرا مشاہدہ کر لیں اپنے ارد گرد، آپ 100% اس بات کو ٹھیک پائیں گے۔ پہلی بات، گناہوں کی کیا نسیان کا مریض بنا دیا جاتا ہے، اور پھر بھی گناہوں سے باز نہ آئے تو عین عالم شباب میں، جوانی میں، اس نوجوان کو بوڑھوں کی طرح مریض بنا دیا جاتا ہے۔ دیکھنے میں نوجوان مگر اندر سے کھوکھلا، جیسے دیمک چاٹ لیتی ہے نا، ایسے اس کی جوانی کو گناہ چاٹ لیتے۔ این جوانی میں بیماری، یوں سمجھیں کہ پھر باقی زندگی روتے ہی گزر جاتی ہے۔ کبھی تو ڈپریشن کا مرض ہو جاتا ہے ان کو، مایوسی کی بیماری۔ چنانچہ کتنے نوجوانوں کو آپ دیکھیں گے مایوسی ان کے دماغوں میں، پھر ان کو نہ خدا اچھا لگتا ہے، نہ دین اچھا لگتا ہے، نہ کچھ اچھا لگتا ہے۔ وہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں سے جہنم جانے کا راستہ ہموار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو بچہ طالب علمی کے زمانے میں گناہ کرے اور توبہ نہ کرے، 4 طرح کی مصیبتوں میں سے کسی ایک مصیبت میں آزمایا جاتا ہے۔ پہلی مصیبت، اللہ تعالیٰ اس کو نسیان کا مریض بنا دیتے ہیں۔ دوسری مصیبت کہ اللہ رب العزت اس بندے کو عالم شباب میں، جوانی میں بیماریوں کا مجموعہ بنا دیتے ہیں۔ جوانی میں بوڑھا بن کے پھر رہا ہوتا ہے، بیماریوں کا مجموعہ۔ تیسری مصیبت کہ اللہ رب العزت اس کو کسی دنیا دار بندے کا ماتحت بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی دنیا دار بندے کا ماتحت بنا دیتے ہیں، ان کے سامنے اس کو رسوا کرتے ہیں۔ ہے قرآن والا مگر دنیا داروں کے پیچھے پھر رہا ہوتا ہے۔ ایسے بندے سے واسطہ پڑتا ہے جو دنیا دار ہوتا ہے، وہ ان کو دلیل رسوا کرتا ہے۔ کہیں دکان پہ پہنچ گئے، کہیں دفتر پہنچ گئے، کہیں سکول پہنچ گئے، اور آگے سے ہیڈ ماسٹر صاحب ایسے مل گئے، وہ ان کو تیری کا ناچ نچاتے ہیں۔ قرآن اس کو عزتیں دینے آیا تھا، کیونکہ اس نے قرآن کے انوارات کو سنبھالا نہیں، اب اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے رسوا کر رہے۔ تو شیطان کے پیچھے چلتا تھا، نفس کی حق جو ہے نا وہ مکاریوں پہ عمل کرتا تھا، چل ہم تجھے دنیا دار کے ماتحت کر دیتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بے قدروں کے حوالے کر دیتے ہیں، کیونکہ اس نے قرآن مجید کی قدر نہ کی، لہذا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بے قدروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ٹٹ فار ٹیٹ، عدلے کا بدلہ، کیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ،
جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ تو تین مصیبتیں کون سی؟ پہلی نسیان کی بیماری لگ جاتی ہے، دوسری بیماری کون سی؟ عالم شباب میں بیماریوں کا مجموعہ بن جاتا ہے، اور تیسری مصیبت اللہ تعالیٰ اس کو بے قدروں کے حوالے کر دیتے ہیں، دنیا داروں کے حوالے کر دیتے ہیں، دھکے کھاتا پھرتا ہے، رسوا ہوتا پھرتا ہے۔ یہ سزا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور چوتھی مصیبت کہ اللہ تعالیٰ اس کو ویران بے آباد جگہوں پہ بٹھا دیتے ہیں۔ مسجد ہے تو نمازی نہیں، مدرسہ ہے تو شاگرد نہیں، گھر ہے مگر دین کا تعلق رکھنے والا کوئی بندہ نہیں۔ اس نے قرآن کی قدر نہ کی، اللہ تعالیٰ اس کے دین کے فیض کو اس سے ہمیشہ کے لیے بند کر دیتے ہیں۔ دیکھا نہیں کتنے نوجوان ہوتے ہیں، خود ہی مؤذن، خود ہی مکبر، خود ہی امام اور خود ہی مقتدی، پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اس قرآن کا سینے میں کیا فائدہ ہوا؟ مدرسہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور قریب آنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ عمارت کھڑی کر دی بچے۔ اکثر ایسے مدارس جو بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ بعد میں اسکول بن جاتے ہیں۔ اکثر جگہوں پہ ہم نے یہ مشاہدہ کیا کہ ایسے لوگ پیسے کے زور پہ، تعلقات کی بنیاد پہ مدرسہ بنا بھی لیتے ہیں، اللہ اس عمارت کو قرآن کے فیض کی بجائے انگریزی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سکول بن جاتے ہیں، خود بھی سکولوں میں چلے جاتے ہیں، پھر ننگے سر پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو چار طریقوں میں سے کسی نہ کسی ایک طریقے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو سزا دیتے ہیں، کیونکہ اس نے قرآن مجید کی تعلیم پانے کے دوران گناہوں سے اجتناب نہ کیا۔ اور جو بندہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں، عزتیں ملتی ہیں قرآن کے صدقے۔ یاد رکھیے قرآن کا نور جب سینے میں آتا ہے نا، اس بندے کو دنیا میں معزز بنا دیتا ہے۔ قرآن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ امام عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ بڑے قراء میں سے گزرے ہیں، مسجد نبوی کے اندر کچھ عرصہ قرآن پڑھاتے رہے۔ ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی۔ اب ایسی خوشبو نہ الائچی کی ہوتی ہے، نہ مشک عنبر کی ہوتی ہے۔ لوگ بڑے حیران ہوتے تھے، بڑے حیران ہوتے تھے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کے منہ سے ایسی خوشبو آتی ہے جو کسی چیز میں ہم نے نہیں سونگھی، اگر آپ بتا دیں تو ہم بھی اپنے منہ میں وہی چیز رکھا کریں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کسی چیز کے رکھنے کی وجہ سے نہیں آتی۔ اس نے کہا چیز کے رکھنے کی وجہ سے نہیں آتی تو کیسے آتی ہے؟ بندہ قریبی تھا، انہوں نے راز کھول دیا۔
فرمانے لگے کہ ایک رات خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی، تو نبی علیہ السلام نے مجھے دیکھ کر خوش ہو کے فرمایا کہ عاصم، تو سارا دن قرآن پڑھتا پڑھاتا رہتا ہے، مجھے اتنا پیارا لگ رہا ہے کہ لاؤ میں تمہارے منہ کو بوسہ دوں۔ خواب میں نبی علیہ السلام نے میرے ہونٹوں کو بوسہ دیا، اس وقت سے میرے منہ میں سے خوشبو آتی۔ جو قرآن کی عظمت کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں یوں نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم اگر قرآن مجید کا احترام کریں اور اس بابرکت کتاب کی وجہ سے گناہوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں، یہ قرآن ہمیں دنیا میں عزتیں دے گا، عزتیں عطا کرے، برکتیں عطا کرے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، فوج کے ساتھ جا رہے تھے مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں پہ، ایک جگہ کھڑے ہو کر نیچے دیکھنے لگے، سخت دھوپ تھی۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت کیا بنا، آپ کی وجہ سے اتنے لوگ دھوپ میں کھڑے ہیں؟ فرمایا میں نیچے وادی کو دیکھ رہا ہوں، جہاں اسلام لانے سے پہلے میں اپنے اونٹ چرانے آتا تھا اور مجھے اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، میرے اونٹ خالی پیٹ واپس جاتے تو میرا والد خطاب مجھے کوستا تھا، پیٹتا تھا، مارتا تھا، کہتا تھا عمر تو بھی کیا زندگی گزارے گا کہ تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے۔ میں آج اپنے اس وقت کو یاد کر رہا ہوں کہ جب عمر کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، اور آج اس وقت کو یاد کر رہا ہوں جب اسلام اور قرآن کی برکت سے اللہ نے عمر کو امیر المؤمنین بنا دیا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم ہوئے خار تارک قرآن ہو کر۔ اسی لیے چونکہ گناہوں سے بچتے نہیں، خشیت نہیں ہوتی، قرآن پڑھتے ہیں دل پہ اثر کوئی نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام قرآن مجید سنتے تھے، ان کے دل پہ تاثیر ہوتی تھی۔ قرآن مجید نے گواہی دی، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ دیکھا، جب دل صاف ہوتا ہے تو قرآن یوں دلوں پہ اثر کر لیتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے مکمل پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کے انوارات سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے، اور آج کی یہ محفل چونکہ ختم قرآن کی محفل ہے، لہذا دعا ہے اللہ تعالی ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے، آئندہ نیکوکاری کی زندگی نصیب فرمائے۔ مبارک ہے ان قاری صاحب کو جنہوں نے قرآن مجید سنایا، ماشاءاللہ ہر سال وہ روزانہ 3 پارے سناتے ہیں اور 10ویں دن قرآن مجید مکمل پڑھ لیتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی معمول یہی تھا، ہمارے بہت سارے بزرگ گزرے ان کا یہی معمول رہا۔ الحمدللہ کہ بہت سالوں سے ہمارے دوست احباب یہ عمل جاری رکھے ہوئے ہیں، جو بھی سنانے والے تھے یا سننے والے تھے یا آج کی اس محفل میں شامل ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی دلی مرادوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔